بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں قمر محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چنگال نیوز. 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل قدر دن ہے، جب ایک بڑے ملک بھارت نے افراطی قوت کے کئی گنا بڑے لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے پڑوسی ملک پاکستان میں بغیر اعلان کے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی بنیاد رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ہونے والی ایک معمولی جھڑپ سے بنیاد رکھی گئی. بھارتی فوج کا منصوبہ تھا کہ وہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑک پر اپنے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو سلامی پیش کریں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کاکٹیل پارٹی میں کے دوران بیرونی دنیا کو اس کو خبر دی جائے گی. 6 ستمبر 1965 کو صبح 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا بارڈر پر ایک بم گرا جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے. بھارتی فوج کے اس حملے کو جواب میں پاکستان کی غیور اور متحد قوم نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے تمام عزائم خاک میں ملا دی. اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا مگر پاکستانی پوسٹ پر موجود کمانڈر محمد شیراز نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جنگ ستمبر کے شہید ہونے والے پہلے پاکستانی فوجی کا اعزاز حاصل کیا. عددی اعتبار سے بھارت کے پاس ایک بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی قوت موجود تھی. بھارت کی جانب سے تقریباً 600 سے زائد ٹینکوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، مگر ہمارے وطن عزیز کے سپوتوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ان کے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا اور بھارت کے چونڈا کے مقام کو قبرستان کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. لاہور کی بات کریں تو BRB نہر پر میجر عزیز بھٹی نے 110 سپاہیوں کے ساتھ بھارت کی پوری بریگیڈ کا کئی دن تک مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا. پاک فضائیہ کی بات کریں تو MM عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے. اگر پٹھان کوٹ کی بات کریں تو پاک فضائیہ کے ایک اور ہیرو محمد یونس شہید نے دشمن کے 15 طیارے مار گرائے. 65 کی جنگ میں بحری فوج کی PNS غازی نے دشمن کے سرحدی علاقے دوراکا پر حملہ کر کے اس کا ریڈار سسٹم ختم کر دیا. افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم نے مل کر 65 کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا. وہاں گلوکار اور فنکار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. ملکہ ترنم نور جہاں نے تاریخی اپنے ملی نغموں سے قوم میں اور فوج میں ایسے جذبات پیدا کیے کہ انہوں نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب ریٹائرڈ صوبیدار لال خان ڈوٹی، جنہوں نے 65 کی جنگ میں حصہ لیا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں رانا غلام عارف صاحب، سینئر جرنلسٹ. تو میں آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. پہلے ہم بات کریں گے جنگ کے عظیم سپوت لال خان ڈوٹی صاحب سے کہ انہوں نے کس محاذ پر 65 کی جنگ میں حصہ لیا. 65 کی جنگ میں میں تھا آزاد کشمیر میں نیلم سیکٹر میں. تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک پہاڑی ہے 7229، اس کے اوپر اسلحہ، راشن اور گولہ بارود اور توپیں پہنچانا. تو اس وقت میری ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ پہاڑی جو تھی وہ سخت جنگل تھا، وہاں کوئی روڈ وغیرہ نہیں جا سکتی تھی، نہ جاتی تھی. تو اینیمل کے ذریعے اور گھوڑوں کے ساتھ ایک توپ کو ہم 5 حصوں میں کھول کر رکھتے تھے. ہر ایک جانور پر توپ کا ایک حصہ جاتا تھا. تو ایک توپ کو 5 خچر جو ہیں تو وہ 7229 پر رات کے ٹائم پر لے جاتے تھے. تقریباً 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے. دشمن بالکل قریب تھا، نیلم ریور سا تھا، تو دن کو تو وہ بالکل چلنے ہی نہیں دیتے تھے. رات کو اندھا دھند ہم لوگوں پر فائرنگ کرتے تھے، جس کے اندر کچھ ہمارے جانور بھی مارے گئے اور کچھ آدمی زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے. بہرحال ہم پھر اسی طریقے سے توپیں پہنچاتے تھے. اوپر میکینک تھے، مستری تھے، ورک شاپ والے EMB کے، تو وہ توپوں کو جوڑ کر تو پھر وہ ورکنگ آرڈر میں اس کو کرتے تھے. وہاں سے دشمن کا دفاع
دشمن پر حملہ کرتے تھے ہماری جو آرٹلری تھی. اس حساب سے راشن بھی نیچے سے جاتا تھا بیس کیمپ سے, وہ بھی 2.5-3 گھنٹے میں پہنچتے تھے, رات کو ہوتا تھا. اور بارود گولہ جتنا بھی تھا وہ بھی رات کے ٹائم پر ہی ہم لے کر جاتے تھے, جہاں پر کافی کیجوالٹی بھی ہوئیں اور جانور بھی مارے گئے. اللہ کے فضل سے خیر ہماری زندگی تھی, بچ گئے. مگر ہم 17 دن تک ہم لگاتار کوئی دن ریسٹ نہیں کی کہ ہم اپنے جو یہاں پوسٹیں تھیں ہمارے 729 پر نیلم ویلی کے ساتھ, تو ان کو کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں آنی دی. انہوں نے اپنے اسلحے تھے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کو آگے نہیں ہلنے دیا. کافی سارا علاقہ ہم نے دشمن سے خالی کرا لیا. تو اس وقت جذبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جنرل ایوب خان کو انہوں نے یہ بولا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دشمن نے ہمیں للکارا ہے اور آپ نے دشمن کی تباہی کرنی ہے. تو ہمارے لوگوں کے اندر خاص سویلین تھے یا فوجی تھے, بہت زیادہ جذبہ تھا. تو ہم لوگ تو بالکل ہمیں جان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی, اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم یہ ہندو بنیے کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ یہ پھر ہل نہ سکے. تو اللہ کے فضل سے اس کی عسکری طاقت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی. مختلف مادوں پر, پنجاب کے مادوں پر اور کشمیر کے مادوں پر ہم نے ان سے 10 گنا زیادہ علاقہ لیا. انہوں کو 40 کلومیٹر ہم گیا, ہم 1000 کلومیٹر ان سے لے لیا. تو 17 دن کے بعد جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اس وقت ہم پھر بھی اسٹینڈ ٹو رہے 2 مہینے تک, مگر وہ پھر جنگ بند ہو گئی. زیادہ وہ رات کا سفر ہمارا ختم ہو گیا. وہ اسٹینڈ بائی رہتے تھے, جانوروں کے ساتھ بھی, اسلحہ بھی, بارود بھی سارا ہمارے ساتھ بیس کیمپ میں موجود تھا. وہاں جو عوام تھے وہ بھی نعرے لگاتے تھے, اور ہم جو فوجی تھے ان کو تو بالکل ڈر ہی نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی جب بھی کبھی دشمن کی یہ فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے ایل او سی پر, تو میری عمر اس وقت 88 سال ہے, اور اس وقت میرا خون کھولتا ہے اگر میں وہاں پہنچوں تو میں ان کو دندان شکن جواب دوں. تو اگر ضرورت پڑی تو میں بھی اور میرے اور ساتھی بھی جو ہیں تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے. ہمارے میں اب تک اتنا جذبہ ہے, ان کے بارود یا ان کے ایٹم بم سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا ان کے چند ایک ایٹم بم میں ہماری ساری فوج کا ایک سپاہی ایٹم بم کی طاقت رکھتا ہے. وہ جذبہ ایمانی ہے. تو اس کے اندر فوج کے اندر تو ہاتھ پر تو جذبہ ہی کام آتا ہے, ہتھیار کام نہیں آتے. تو اللہ کے فضل سے وہ جنگ ہم نے جیتی اور دشمن کو دندان شکن شکست دی. عوام کا جو تھا جنگ کے دوران کیا کوشش کی انہوں نے فوج کے ساتھ, کس طرح کی مدد فراہم کی؟ جیسے ہمارے ساتھ تو عوام جو کشمیری لوگ تھے انہوں نے تو بہت اچھا ہمارے ساتھ سلوک کیا. ہمیں دن کو جب ہم چلتے تھے باہر پر جانے کے لیے بیس کیمپ سے, تو راستے میں وہ پانی بھی دیتے تھے, لسی بھی دیتے تھے, روٹیاں بھی دیتے تھے. وہ ہمارے پاس اپنا راشن بھی ہوتا تھا, مگر خیر سگالی کے طور پر ان کے جذب کو دیکھ کر ہمیں اور زیادہ جوش پیدا ہوتا تھا. پھر اسی جب ساتھ ساتھ ان دنوں میں وہ ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھے, مگر وہ ریڈیو کے ذریعے ہمیں ملکہ نور جہان کے ملکہ ترنم نور جہان کے جو نغمے تھے وہ جو سنتے تھے تو اس سے دل اور بڑھتا تھا. جی بڑے بڑے مشہور گانے, ہاں بڑے مشہور, ہٹاتے نہیں وکتے, اور تم لفظ بھرے بازار پھرے, جرنیل نہیں کرنیل نہیں, ہاں اس قسم بڑے. اور ان دنوں میں عوام سے بھی لوگ رضاکار بغیر برتھی کے وہ بھی شامل ہو گئے ساتھ ہمارے. اتنا جذبہ ہو گیا کہ بغیر انرولمنٹ کے اپنی مرضی تھی وہ مجاہد بن کر تو ہمارے ساتھ لڑتے رہے اور ہمارے ساتھ کام آتے رہے. وہ تو لال خان ڈوٹی صاحب, آپ فوج میں بھرتی کب ہوئے تھے؟ میں 12 مئی 1950 کو میں نے فوج جوائن کی تھی. تو 12 مئی
79 کو میں ریٹائر ہوا تھا. تو کیا آپ نے اس کے علاوہ بھی کسی اور جنگ میں بھی حصہ لیا؟ اس کے علاوہ جنگ سن 1971 کی جنگ تھی، اس میں نے حصہ لیا تھا. وہی یہ سپلائی کے ساتھ ہی تھا میں اس وقت بھی. تو وہ بمبر ماز پر سے اچھا بمبر سیکٹر جی آزاد کشمیر میں. تو وہاں پر بھی وہاں گاڑیاں واڑیاں تھیں، مگر ہم سٹینڈ بائی رہتے تھے. جہاں کچھ پوسٹیں تھیں جہاں پر کہ ہمیں اینیمل کے ذریعے ہتھیار اور راشن اور اسلحہ پہنچانا پڑ رہا تھا. تو وہ بھی ہم نے کوئی 1 ہفتہ پر تقریباً میں نے اس میں حصہ لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا غلام عارف صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں جنگ کے جو سپوت ہیں ان کا کیا کردار رہا. جی رانا صاحب. جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح بلکہ ملک بھر میں ہر جگہ پہ کبھی بھی پاکستان کی ہمسایہ ملک کے ساتھ جب بھی جنگ ہوئی ہے تو جنگ کی جو عوام ہے وہ ہمیشہ صف اول میں نظر آئی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جنگ کے بچہ ہر شہری، کوئی تاجر ہے، کوئی عام کسان ہے، وہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. جنگ کے اندر پاک فوج میں جو شمولیت اختیار کی اور اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں 200 سے زائد جو فوجی جوان افسران انہوں نے جام شہادت نوش کیا. خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو 1965 کی جنگ میں سب سے پہلے جو ہمارے جنگ کے جو سپوت تھے، دلدار احمد، سلطان محمود، یہ 2 جوان تھے جو 65 کی جنگ میں شہید ہوئے. جنگ کے اگر شہداء کی بات کی جائے تو اس میں بریگیڈیئر نصرت سیال شہید ہیں، اس کے علاوہ میجر رفاقت شہید ہیں، تو شفقت شہید صاحب ہیں، وجاہت شہید جو ہمارے جنگ کے سپوت ہیں، انہوں نے ارض پاک کی حفاظت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہیں پہ جو جنگ کے خاص طور پہ جو 1965 کی جب جنگ ہوئی تو اس وقت جو بلوچ ریجمنٹ سے ہمارے جنگ کے سلطان محمود سپاہی تھے، حاجی پیر آزاد کشمیر کا جو سیکٹر تھا وہاں پہ دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا. اس کے علاوہ دلدار احمد ہمارے پنجاب ریجمنٹ کے تھے جنہوں نے 7 ستمبر کی رات کو دشمن سے سیالکوٹ سیکٹر کے مقام پہ دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. جیسے آپ سن بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لال خان ڈھوٹی صاحب موجود ہیں، آج بھی ان کے اندر وہی جذبہ موجود ہے ان کی فیملی کے اندر. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جنگ کے تمام بچے، بڑے بوڑھے، جوان سب آج بھی اسی طرح بھارت کے ساتھ اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر دشمن کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آج بھی تیار ہے. ہر ایک کی زبان پر پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ دیکھنے میں اور سننے کو ملتا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جنگ کے اندر بہت سارے ایسے جو پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز جو آفیسرز ہیں وہ بھی ہر وقت دفاع کے لیے اور ملک کے تمام بارڈرز پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو جتنے بھی دشمن طاقتیں ہیں ان سے لڑنے کے لیے اور ان کے خلاف وہ بھی حکمت عملی تیار کرتے رہتے ہیں جس سے کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے. جی، پاک فوج کے جوانوں اور افسروں نے جس جرت اور جانثاری سے وطن پر جانیں نثار قربان کی، وہ اپنے والدین کا جگر گوشہ تھے، ماں اور بہنوں کا مان اور آرزوؤں کی امید تھے. وہ والدین کا جگر گوشہ تھے، وہ بہن بھائیوں کا مان، ان کی آرزوؤں کا مرکز تھے. انہوں نے اس دھرتی کے تحفظ میں اپنی جان قربان کی اور مٹی کی ندا اوڑھ کر سو گئے. 1965 کی پاک بھارت جنگ سے ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور مسلح افواج مل کر لڑتی اور جیت سکتی ہیں. پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے سے مل کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور ناممکن کو ممکن بنا دیا. 65 کی جنگ کا اگر غیر جانبدار اور غیر جذباتی تجزیہ کیا جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ بڑے سے بڑا خونخوار شکار پاکستان نے ایک جال میں پھنسا کر قید کر لیا، اور یہ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے ہی ممکن ہوا. بھارت نے ہمیشہ چھپ کر وار کیا، چاہے وہ جنگیں ہوں یا پاکستان میں دہشت گردی ہو. بھارت نے ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر پاکستان کی عوام اور مسلح افواج نے ہر میدان پر
ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیا۔ بھارت کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے، مگر آج بھی کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی عوام بھی ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں اپنے ان عظیم شہداء کو، رینجرز، آرمی، سیکورٹی ادارے، پولیس، سب کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔